اس شخص کو روم کا بدترین ڈراؤنا خواب بتایا گیا ہے جس نے رومیوں کا وقار توڑا اور رومیوں نے اسے ایک درندے کے طور پر پیش کیا جو خون ریزی سے محبت کرتا تھا، تاکہ اگر رومیوں کو کسی چیز یا آفت سے خوف آتا ہے تو وہ کہیں گے ہانیبال ہمارے دروازوں پر ہے، اور اس کا نام بچوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مورخین ان کے مختلف مقاصد اور کارناموں اور کامیابیوں کے باوجود اسکندر اعظم اور جولیس سیزر کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے انہیں قدیم دور کے سب سے بڑے فوجی رہنما مانتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنے جہازوں کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے کو عبور کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح کے منصوبے نے متاثر کیا ہے۔ ہانیبال اپنے 40 ہاتھیوں اور اپنی فوج کے ساتھ کوہ الپس کو عبور کر کے رومن سلطنت کو اپنے گھر کے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ کچھ نے اس جنگ کو تاریخ کی سب سے مشہور فوجی مہم سمجھا ہے۔ موجودہ تیونس میں کارتھیج قبل مسیح فینیشین کی کالونی تھا۔ فینیشین بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں، بنیادی طور پر لبنان، فلسطین اور شام کے ساحل کے کچھ حصوں سے آئے تھے، اور چونکہ یہ بنیادی طور پر ایک سمندری اور تجارتی تہذیب تھی، لہذا بحیرہ روم کا طاس ان کے لیے ایک کھیل بن گیا۔ فینیشین کالونیاں بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ دائیں طرف یورپ کے ساحل اور بائیں طرف افریقہ کے ساحل کی سمت پھیلی ہوئی تھیں۔ 9ویں صدی قبل مسیح میں سور کی شہزادی ایلیسار اور اس کے بھائی کے درمیان تنازع پیدا ہوا جو فینیشین کے بادشاہ تھے۔ شہزادی ایلیسار اپنے بھائی سے بھاگ گئیں اور اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کارتھیج میں کالونی قائم کر لی۔ بعد میں اس بڑی کالونی نے اسپین اور اٹلی کے اہم حصوں اور بحیرہ روم کے کچھ جزیروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور بعد میں یہ مغربی بحیرہ روم میں فینیشین سلطنت، کارتھیج سلطنت اور رومن سلطنت کے مابین ایک بڑا تنازع بن گیا جو بحیرہ روم میں فینیشین ملاحوں اور لشکروں کی مہارت کے لیے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ کھو رہا تھا۔ اٹلی میں فینیشین سلطنت، کارتھیج سلطنت اور رومن سلطنت کے مابین صدیوں سے جاری مستقل تنازع وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ فوجی غلبے کے ساتھ سیاسی کنٹرول حاصل ہوتا ہے، پھر تجارتی اور معاشی مفادات آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مشرقی افریقہ، مغرب اور یورپ کے مابین 3 بڑی جنگیں شروع ہوئیں۔ ان جنگوں کو پنک وار یا فینیشین وار کہا جاتا ہے۔ یہ روم کی غیر متوقع فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں۔ پہلی پنک وار کی قیادت ہلمکار برکا نے کی تھی جو ہانیبال کے والد تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خون میں ڈبو کر روم کے خلاف نفرت کی قسم کھائی تھی جب وہ صرف 9 سال کا تھا۔ پہلی پنک وار روم اور کارتھیج کے مابین فیصلہ کن فتح کے بغیر ختم ہوئی۔ دوسری پنک وار کی قیادت نوجوان ہانیبال نے کی تھی، جبکہ تیسری اور آخری جنگ ہانیبال کی موت کے بعد ہوئی تھی۔ ہانیبال 247 قبل مسیح میں شمالی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد حملکار برکا انہیں جلد اسپین لے آئے تھے، اور یہ کہ حملکار برکا نے جلد ہی اسپین کو فتح کر لیا تھا۔ حملکار برکا کا انتقال 229 قبل مسیح میں ہوا، اور اس کے بعد اس کے بھائی کمانڈر حزدروبل نے ہانیبال کو کارتھیج فوج میں مقرر کیا۔ 221 قبل مسیح میں حزدروبل کو قتل کر دیا گیا، اور کارتھیج فوج نے 24 سال کی عمر میں ہانیبال کو متفقہ طور پر اسپین میں کارتھیج سلطنت کا قائد منتخب کیا۔ ہانیبال نے فوری طور پر اس علاقے کارتھیج کے بحری اڈے سے اس خطے میں تیزی سے کنٹرول مستحکم کیا اور ہسپانوی شہزادی سے شادی کر لی۔ اس کے تقریباً 2 سال بعد 219 قبل مسیح میں ہانیبال نے روم سے وابستہ ایک آزاد شہر سکیونٹم پر حملے کی قیادت کی، اور یہ حملہ دوسری پنک وار کی چنگاری تھا۔ کارتھیج فوجوں نے 8 ماہ تک ہسپانوی شہر سکیونٹم کا محاصرہ کیا، اس سے پہلے کہ یہ شہر ان کے ہاتھ آ جائے۔ اگرچہ روم نے ہانیبال سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا،
لیکن اس نے انکار کر دیا، اس کی بجائے اٹلی پر حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ حملہ اس نوجوان کے لیے منطقی تھا اور روم کو زندگی کا اپنا واحد دشمن سمجھتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے رومیوں نے خود اس وقت کارتھیجیوں کو اپنا واحد دشمن سمجھا ہوا تھا، جو ایک دوسرے کا وجود ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہانیبال نے اپنے بھائی حضدروبل کو اسپین اور شمالی افریقہ میں کارتھیج کے مفادات کے تحفظ کے لیے چھوڑا تھا۔ ہانیبال نے ایک بہت بڑی فوج کو اکٹھا کیا جس میں 90,000 پیدل فوج، 12,000 گھڑ سوار اور 40 ہاتھی شامل تھے۔ اس مارچ نے کوہ پائرنیس، درہ رون، برف پوش الپس سے ہوتا ہوا 1000 میل کا فاصلہ طے کیا۔ آخر کار وسطی اٹلی پہنچا۔ الپس کی مشکل عبور سے اپنی افواج کی تھکن کے باوجود اس نے جنرل پبلیوس کارنیلیس ایسکیو کی سربراہی میں روم کی طاقتور فوج سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی، اور ایسکیو خود جنگ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد کارتھیج فوجوں نے درہ ٹربیا کے بائیں کناروں پر رومیوں کو ایک بار پھر شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی ہانیبال نے دوسرے گاؤل اور لیگرین اتحادیوں کی حمایت حاصل کر لی۔ 217 قبل مسیح کے موسم بہار تک ہانیبال اگلے سال کے موسم گرما میں دوبارہ روم کے خلاف اپنی طویل سفر اور پچھلی لڑائی سے اپنے تھکے ہوئے فوجیوں کی رہنمائی کے لیے درہ ارنور کی طرف بڑھا۔ اس نے 16 رومن لشکروں کا سامنا کیا، تقریباً 80,000 فوجیوں کا مقابلہ کیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہانیبال کی فوج کے سائز سے دگنا تھی۔ رومی جنرل ویرو نے ایک کلاسیکی فوجی منصوبے کے ساتھ اپنی فوج کو 2 شاخوں میں تعینات کیا۔ اس نے وسط میں پیدل فوج کو رکھا، فوج کے 2 پروں پر اپنے گھڑ سوار پھیلا دیے، جبکہ ہانیبال نے اپنی فوج کے مرکز کو نسبتاً کمزور رکھا۔ رومیوں کی پیش قدمی کے ساتھ ہی کارتھیج باشندے درمیان میں آ کر جدوجہد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو گھیر لیا اور عقب سے گھڑ سوار بھیج کر پیچھے ہٹ جانے والا راستہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد ہانیبال نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ کوہ پائرنیس اور الپس کو عبور کرنے کے لیے وسطی اٹلی پہنچا۔ یہ تاریخ کی سب سے مشہور مہم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ روم کو ایک بہت بڑی کامیابیوں اور زبردست شکستوں کے بعد جنوبی اٹلی میں ہانیبال کی مستحکم پوزیشن رہی۔ فتح کے فخر اور رومیوں کو ختم کرنے کے اس کے خواب نے بالآخر دارالحکومت پر قابو پا ہی لیا، ایک خواب جو اس کے والد حملکار برکا کا پورا نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس نے خود روم پر ایک آخری حملہ کیا۔ تاہم رومیوں نے کارتھیج فوج کو پسپا کرنے اور انہیں نہ صرف روم کے محاصرے بلکہ اسپین سے بھی باہر نکالنے پر کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ روم کو آزاد کرنے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ 203 قبل مسیح میں اٹلی اور روم کے محاصرے کے ساتھ 15 سالہ تنازع کے بعد ہانیبال شمالی افریقہ کے دفاع کے لیے اٹلی سے چلے گئے۔ روم نے کارتھیج کی جنوبی سرحدوں پر افریقی ریاست نمیڈیا کے ساتھ اتحاد کیا اور اپنے بھائی کی ہلاکت اور اپنے دارالحکومت کا دفاع کرنے کے لیے واپس آنے کے بعد ہانیبال کو موجودہ تیونس کے زما شہر میں پبلیوس کارنیلیس ایسکیو نے بڑی طرح شکست دی۔ صرف 1500 رومن فوجیوں کے مقابلے میں کارتھیج فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ اس شکست نے شاہی طاقت کی حیثیت سے کارتھیج کی حیثیت کو ختم کیا اور ہانیبال کی سربراہی میں دوسری پنک وار کے اختتام کی نشاندہی کی۔ ہانیبال نے اپنی زندگی میں روم کو تباہ کرنے کے خواب کی تعبیر جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ 20 سال بعد 183 قبل مسیح میں مر گیا۔ دوسری پنک وار جنگ کے خاتمے والے امن معاہدے میں کارتھیج کو صرف شمالی افریقہ میں ہی اپنی سرزمین رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے بحیرہ روم کے پار اپنی سلطنت سے محروم ہو گیا۔ کارتھیج سلطنت اپنا بیڑا سرنڈر کرنے اور چاندی میں ایک بہت بڑا معاوضہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئی، اور روم کی اجازت کے بغیر دوبارہ جنگ کا اعلان نہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ ہانیبال نے اپنا فوجی اعزاز برقرار رکھا۔ ہانیبال افسس میں شام کے دربار کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے بعد کارتھیج کے امراء کے مخالفین نے شام کے حکمران انطاکیس سوئم کو روم سے لڑنے کے لیے
تیار کرنے پر اکسانے پر رومیوں کو اطلاع دی۔ جب روم نے انطاکس کو شکست دی تو امن معاہدے کی ایک شرط ہانیبال کو حوالے کرنا تھی۔ ہانیبال ایک بار پھر اس انجام سے بچ گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ آرمینیا میں باغی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بعد میں اس نے بیٹینیا کے بادشاہ پرسیاس کے ماتحت خدمات انجام دیں، جو پریگیمن کے بادشاہ اور رومن کے اتحادی یمنیسیس دوئم کے خلاف ایک اور ناکام جنگ میں شامل تھے۔ اس تنازع کے ایک موقع پر رومیوں نے ایک بار پھر اپنے پرانے دشمن کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، وہ قائد جسے بار بار ان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہانیبال کو جب معلوم ہوا کہ اب بچنا ناممکن ہے اور اس کے اتحادیوں نے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے، تو اس نے تقریباً 183 قبل مسیح میں میتھنیا کے لیسپیسیا گاؤں میں زہر کی ایک خوراک سے خود کو ہلاک کر لیا۔ جہاں تک کارتھیج کی بات ہے تو یہ رومن سلطنت کے گلے میں کانٹا رہا اور نومیڈیا مملکت کے ساتھ اتحاد کے ذریعے وہ کارتھیج کو ایک بار پھر ہراساں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے مابین آخری معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد رومن لشکر کارتھیج کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ رومیوں نے مغربی بحیرہ روم میں کارتھیج کے اثر و رسوخ کو 146 قبل مسیح میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔